بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 156 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی فتنۃ الدجال، یہ باب دجال کے فتنے کے تذکرے کے بیان میں ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس باب میں ذکر کردہ احادیث، یہ حدیث تفصیلی ہے اور خوب تفصیلی، بالکل مکمل طور پر آپ علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو حدیث چونکہ کافی لمبی ہے تو اسی لیے ترجمے کے ساتھ مختصر سا ہم جو بھی جس کی تشریح کی ضرورت ہوگی یہاں پر کریں گے، تا وقت کہ اپنا سبق اس مقررہ ٹائم کے اندر پورا کر لیں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی ولید ابن مسلم سے، انہوں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے۔ اس کی حدیث ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے احادیث میں داخل ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے، انہوں نے یحییٰ ابن جابر الطائی سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد جبیر ابن نفیر سے، اور انہوں نے حضرت نواس ابن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات فخفض فیہ ورفع۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں بیان فرمایا تو اس کو پست اور بلند کیا۔ پست اور بلند کیا مطلب اس کے نقائص بیان کیے اور اس کے فتنے کی بڑائی بیان کی کہ دجال کتنا خبیث ہوگا، اس کو ذلیل و خوار کیا۔ ورفع، اور یہ فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا تو اس کی ہمیں بیان فرمائی۔ حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جرمٹ میں ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں فانصرفنا، حضرت نواس فرماتے ہیں فانصرفنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجعنا الیہ، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، پھر جب اگلے دن ہم واپس آئے یا اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، فعرف ذلک فینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے چہرے کے آثار سے پتہ چلا۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما شانکم، کیا حال ہے تمہاری، پریشانی کیوں ہے تمہارے چہروں پر؟ قال، ہم نے، راوی کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرت الدجال الغداۃ فخفضت ورفعت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دجال کا تذکرہ کیا تھا کل، فخفضت، بس آپ نے اسے ذلیل کیا، ورفعت، اور آپ نے اس کو بلند کیا، یعنی اس کا جو فتنہ تھا۔ حتی ظنناہ فی طائفۃ النخل، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے جرمٹ میں ہیں۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیر الدجال اخوف لی علیکم، دجال کے بجائے دوسری چیز کے بارے میں مجھے تمہارے اوپر زیادہ خوف ہے۔ یخرج وانا فیکم فانا حجیجۃ دونکم، اگر
وہ نکل آیا اور میں تم میں موجود تھا، تو میں تمہارے لیے رکاوٹ ہوں گا، تمہاری طرف سے دلیل ہوں گا، میں اس کے لیے کافی ہوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، لیکن اگر وہ نکلا اور میں تمہارے اندر نہ ہوا، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر ایک انسان اپنے نفس کی طرف سے اس سے مقابلہ کرے گا۔ واللہ خلیفتی علی کل مسلم، اور اللہ جل شانہ میری طرف سے ہر مسلمان کا محافظ ہے۔ انہ شاب قطۃ عینہ قائمۃ شبیبہ بعبد العزى ابن قطن۔ دجال کی صفات یہ ہے کہ وہ چھوٹے گنگریالے بالوں والا ایک جوان ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور وہ عبد العزى ابن قطن کے مشابہ ہوگا۔ فمن رآہ منکم فلیقرأ فواتح سورۃ اصحاب الکہف، پس اگر تم میں سے کوئی اسے دیکھے تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یخرج ما بین الشام والعراق، کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ فعاث یمینا و شمالا یا عباد اللہ البسوا، وہ دائیں بائیں فساد پہ لائے گا، لہٰذا اے اللہ کے بندو تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ قلنا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما لبسہ فی الارض، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنی مدت تک ٹھہرے گا؟ قال 40 یوما، ہم نے عرض کیا کہ 40 دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ یوم کا شہر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، و یوم کا جمعۃ، اور ایک دن ایک جمعہ یعنی ایک ہفتے کے برابر، وسائر ایامہ کا ایامکم، اور باقی دن تمہارے دنوں جتنے۔ قال، راوی فرماتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت اليوم الذی کالسنۃ اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ قال لا ولکن اقدروا لها، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں جی۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما سرعته فی الارض، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی؟ قال، فرمایا، کالغیث استدبرتہ الریح، استدبرتہ الریح، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بارش یعنی بادل کی طرح تیز رفتار ہوگا۔ فیأتی القوم فیدعوہم فیکذبونہ ویردون علیہ قولہ، جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی ایسی بادل جس کے پیچھے ہوا ہو، پس وہ آئے گا ایک قوم کے پاس اور انہیں اپنے طرف دعوت دے گا، اپنی خدائی کی طرف، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ بدبخت خدائی کا دعویٰ کرے گا، تو یہ اپنی طرف دعوت دے گا، لیکن وہ قوم اس کو جھٹلا دے گی اور اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ فینصرف عنہم، پھر دجال ان سے پھرے گا۔ فتتبعہ اموالہم فیصبحون لیس بایدیہم شیء، تو ان لوگوں کے اموال وہ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے اور وہ لوگ خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ثم یأتی القوم، پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، فیدعوہم، ان کو اسی طرح دعوت دے گا، فیستجیبون لہ ویصدقونہ، تو وہ قوم اس کی دعوت کو مانیں گے اور اس کی بات کی تصدیق کریں گے۔ فیأمر السماء ان تمطر، تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش نازل کر، تو وہ فتمطر، تو وہ بارش نازل کرے گی۔ ویأمر الارض ان تنبت فتنبت، وہ زمین کو کہے گا کہ سبزہ اگاؤ، تو وہ سبزہ اگا دے گی۔ فتروح علیہم صارحتہم کاطول ما کانت ذرا وامدہ حواسر وادرہ ذروعا، شام کو
ان کے جانور چراگاہوں سے اس طرح واپس ہوں گے کہ ان کے کلہان لمبے کھولے چھوڑے اور پھیلے ہوئے اور تن دودھ سے بھرے ہوں گے. ثم یأتی الخربہ فیقول لها، پھر وہ دجال ویران جگہ پر آ کر زمین سے کہے گا اخرجی کنوزک فینصرف منها فتتبعه کیعاصیب النحل، زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دو. جب وہ وہاں سے لوٹے گا تو وہ خزانے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کے طرح چل پڑیں گے. ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، پھر وہ ایک نوجوان کو بلائے گا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا. فيقطعه جزلتين، اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا. ثم يدعوه، پھر اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے اس ٹکڑوں کو بلائے گا، اس کو پکارے گا. فيقبل يتهلل وجهه يضحك، تو وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کا چہرہ نہایت حشاش بشاش اور مسکراتا ہوگا. فبینما ہوا كذلك اذ هبط عیسی ابن مریم بشرقی دمشق، دجال انہی خرافات میں لگا رہے گا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق میں مشرقی جانب پر اتریں گے. عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطرة وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہلکے زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے دمشق کے جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اس حالت میں زمین پر اتریں گے آسمان سے کہ ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اور جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرات ٹپکیں گے، اور جب وہ سر اوپر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کے مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَلَا يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ یعنی أَحَدًا إِلَّا مَاتَ وَرِيحُ نَفْسِهِ مُنْتَهَا بَصَرِهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس شخص تک، جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی ہوا ان کے حد نظر تک جائے گی. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدْ فَيَقْتُلُهُ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ باب لد پر اس کو پالیں گے اور وہاں اسے قتل کر دیں گے. قال فیلبث کذلک ما شاء اللہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح رہیں گے جس وقت تک اللہ چاہے، جب تک اللہ چاہیں گے. قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم یوحی اللہ الیہ ان حوز عبادی الی الطور فانی قد انزلت عبادا لی لا یدا لأحد بقتالہم. پھر اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجیں گے کہ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جا کر جمع کرو، کیونکہ میں نے ایسے بندے اتارے یعنی پیدا کیے ہیں کہ جن سے جنگ کرنے کی کسی کو بھی مجال نہیں. قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اللہ جل شانہ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ارشاد خداوندی کے مطابق جیسے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةٌ مَاءٌ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا یہ پہلا گروہ یعنی ان کے لشکر کا ابتدائی حصہ
جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو وہاں پر اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ پھر جب ان کے بعد والے لوگ اس پر گزریں گے، یعنی لشکر کا آخری حصہ جب آئے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ اس جگہ پر اس کو خشک جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پر پانی گزرا تھا۔ ثم یسیرون حتی ینتہوا الی جبل ببیت المقدس، پھر وہ آگے چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے پہاڑ پر پہنچیں گے۔ فیقولون، پس وہ کہیں گے، لقد قتلنا من فی الارض فہلم فلنقتل من فی السماء، فیرمون بنشابہم الی السماء فیرد اللہ علیہم نشابہم محمرا دما۔ ہم نے زمین پر جتنے بھی لوگ تھے سب کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، یعنی ان کے برم کے مطابق آسمان والوں کا کام یہ اپنے زعم کے مطابق تمام کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی تیر ہوں گے ان کو اسی طرح واپس بھیج دیں گے خون کے ساتھ، تاکہ ان کو کچھ گمان ہو جائے۔ وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لَهُم مِّن 100 دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کی تنگی کا حال یہ ہوگا کہ ان کے نزدیک بیل کے سر کی قیمت تمہارے 100 دیناروں سے بہتر ہوگی۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَيَرْغَمُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے، یاجوج ماجوج کو۔ قال فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْغَنَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَا مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے، جس سے وہ سب ایک ہی دفعہ اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے۔ قال، آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، وَيَحْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا وَقَدْ مَلَأَتْهُ زَحْمَتُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوئی طور سے اتریں گے تو زمین پر یاجوج ماجوج کی چربی، بدبو اور ان کے خون سے ایک بالشت برابر جگہ بھی خالی نہیں پائیں گے۔ قال فَيَرْغَبُ عِيسَى إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس مصیبت سے نجات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اس کو ختم کرے۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرُحُهُمْ بِالْمُهْبَلِ، کہ اللہ جل شانہ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے لمبی لمبی گردنوں والے پرندے، اعناق البخت یہ بختی اونٹ ہیں، ایک قسم کے اونٹ، ان کی گردنیں لمبی لمبی اور مضبوط ہوتی ہے، تو اسی گردنوں والی یعنی بڑے بڑے پرندے بھیجے گا۔ فتحملہم فتطرحہم بالمحبل، تو وہ ان کو اٹھائے گی، ان کے لاشوں کو اٹھائیں گے اور ان کے محبل جو کہ پگاڑ یا گہرا گڑھا ہے وہاں پر ڈال دیں گے۔ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سِنِينَ وَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لَا يُكَنُّ مِنْهُ بَيْتٌ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ۔ اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے، بطور ایندھن استعمال کرتے رہیں گے، پھر اللہ جل شانہ ان پر ایسی بارش برسائے گا جس سے کوئی بھی گھر پوشیدہ نہ رہ سکے گا، خواہ دیہات ہو یا شہر کا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ بالکل بارش سے سیراب کر دیں گے اور ان کی جتنی بھی گندگی اور بدبو خون وغیرہ تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ قال فیغسل الارض فیترکها کالزلقہ، ایک روایت میں یہی الزلفہ ہے۔ جو یہ بارشیں جب ہوں گی تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ قال پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم یقال للارض اخرجی ثمرتک وردی برکتک، پھر زمین کو کہا جائے گا کہ اپنا میوہ نکال اور اپنی برکتوں کو ظاہر کر، اپنی برکتیں دوبارہ واپس لاؤ۔ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَّانَةَ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ ایک جماعت پوری ایک انار کو کھائے گی اور اس کے چھلکے اس کے ساتھ سایہ حاصل کریں گے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْإِبِلِ، اور دودھ میں برکت پیدا کر دی جائے گی، یعنی تنوں میں دودھ زیادہ ہو جائے گا جانوروں کے، یہاں تک کہ دودھ والی ایک اونٹنی لوگوں کے بہت سے گروہ کے لیے کافی ہوگی۔ وَأَنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ، اور بے شک ایک قبیلہ دودھ دینے والی ایک گائے پر بھی اکتفا کرے گی۔ وَإِنَّ الْفَحِزَ لَيَكْتَفُونَ بِاللَّقْحَةِ مِنَ الْغَنَمِ، اور چھوٹا خاندان ایک بکری کے دودھ پر گزارا کرے گا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا، پس وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ جل شانہ ایک ایسی ہوا بھیجیں گے، فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، جو ہر مومن کے روح کو قبض کر لے گا۔ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا يَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، باقی صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح سر عام جمع کریں گے، ایسے لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ ھذا حدیث غریب حسن صحیح، یہ حدیث غریب ہے، حسن صحیح ہے۔ لا نعرفه الا من حدیث عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر کے سند سے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی سبق تھا ہمارا آج کا، وقت بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے، 2 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ بس جو بنیادی تمام باتیں، یہ علامات دجال کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اس کا زمین پر کس طرح برتاؤ ہوگا، کتنا وہ رہے گا، اس کے بارے میں پڑھا ہم نے۔ صرف ایک یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 دن تک وہ یہاں پر رہے گا، تو راجح قول یہی 40 دن کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے مراد 40 سال لیا ہے، لیکن 40 دن ہے۔ ہاں یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر اس کے بعد باقی دن باقی ایام کی ہی طرح ہوں گے جیسے ہمارے دن ہیں۔ تو یہ 1 دن 1 سال کا ہونا یہ حقیقی ہے، 1 مہینے کے برابر ہونا بھی حقیقی ہے، اور 1 ہفتے کے برابر ہونا بھی حقیقی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔